ایک منٹ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حسب ترتیب سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 138 139 اور 140. یہ ہے پورا ٹاپک ہمارا. تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں. فَإِن پتلے حروف میں سے ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہاں پہ یہ مد منفصل ہے. ما کا جو الف مدہ ہے وہ محل مد ہے، اور آگے کلمہ میں آمنتم حمزہ جو ہے وہ سبب مد ہے. بِمِثْلِ سا کی ادائیگی کے لیے دانت اگر جڑے رہیں گے تو وہ سین بن جائے گی، وہ نہیں بنانی. اس کو تھوڑی سی زبان باہر نکلنی چاہیے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی، مد صلہ صغرا ہے. ہا ضمیر کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں، تو اس کو مدہ بنا کر پڑھیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہاں پہ کیا ہے؟ نون کے بعد اخفاء کیا ہم نے، نون کا تا آ رہا ہے. فَإِنَّمَا نون مشدد پہ غنہ کیا، ہم میں میم کا اظہار کیا. شقاق قاف کو ہم نے ساکن کیا خود، تو قلقلہ کریں گے ادھر. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دوبارہ پڑھتے ہیں، ان کو ملا کر پڑھنا ہے. اگر یہاں رکیں گے تو رک جائیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پہ ہا کے اوپر پیش ہے، واؤ کے لیے شفتین گول ہوں گے، ہا کے لیے بھی. یہ دیکھیں کاف جو ہے نا، اس کو قلقلہ نہیں ہونے دینا. یہ کاف ہے، اس کے اوپر جب یہ ساکن ہو تو آواز اور سانس دونوں بند کر لی جاتی ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ با کے اوپر قلقلہ کیا، غائن کو پر کیا. صِبْغَةَ اللَّهِ صِبْغَةَ اللَّهِ. تا کو پتلا رکھنا ہے کہ تاکہ تو نہ بنے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. صِبْغَةَ غین کو پر کرنے کے بعد تا کو پتلا کرنا تھوڑی مہارت ہے، کیونکہ پر کے بعد ساتھ ہی پھر پر ہو جاتا ہے کوئی کلمہ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل. یہ سورہ فاتحہ میں وَلَضَّالِينَ کے اوپر بھی یہی مد ہے. تو مد لازم اس میں جو سبب مد ہے وہ شد کے ساتھ ہے، تو اس لیے اسے مثقل کہتے ہیں. اگر شد کے بغیر ہو تو اسے مخفف کہتے ہیں. اور یہ کلمہ ہے پورا، اس کے اندر ہے تو اس کو کلمی کہتے ہیں.
مد لازم تو ہے ہی، مد لازم کلمی مستقل، اپنے نام میں ہی اس کے معنی چھپے ہوئے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. مخلصون، میم کے اوپر پیش کی وجہ سے شفتین گور اور خا کو پر کریں گے. مخلصون. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. یہاں پہ میری سانس ختم ہو گئی، یہاں ہی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے یہاں پہ رکنا ہے اور تا کے اوپر زبر کو نہیں پڑھنا. وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللہ. نون کو پتلا رکھ کے لام اس میں جلالہ کو پر کریں گے. یہ ہوئی جی ہماری تجوید کی باتیں. آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب. جی، مد لازم کلمی مخفف. مد لازم کلمی جو ہے وہ کلمے کے اندر ہوتی ہے، مسکل تب ہوتی ہے جب اس کا سبب مد مشدد ہو. ٹھیک ہے جی. اور مخفف تب ہوتی ہے جب اس کا سبب مد جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہو، شد کے ساتھ نہ ہو، صرف ساکن ہو. فَإِن فا حرف عطف ہے، استئناف ہے، کوئی بات دوبارہ شروع کی جا رہی ہے. استئنافیہ و فصیحہ. فصیحیہ، فصیحیہ ایسے فا کو کہتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے جملے کی مدد سے اس کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہو، فصاحت سے اس کو بیان کر رہا ہو. ان حرف شرط ہے. آمنو بے شمار بار بنا چکے ہیں ہم. حمزہ، میم اور نون باب افعال پچھلی لیکچرز میں بنا ہوا ہے. یہ با حرف جر مثل، با جو ہے وہ حرف جارہ ہے. مثل یہ کلمہ ہے اور یہ زائدہ ہے حرف علت کے بعد، اور اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. صفت مشبہ یہ فعل کے وزن پہ ہے. فعلی، مثلی. با حرف جر مرکب جاری بنے گا. ما موصولہ. آمنتم یہ تھا آمنو باب افعال. آمنا، آمنا، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہ ہے آمنتم، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو ہے وہی روٹ ورڈ حمزہ، میم اور نون باب افعال. با حرف جر، ہا ضمیر مجرور. فا جو ہے اس کو کہتے ہیں رابطہ لی جواب شرط. یہ جو شرط لگی ہے اگر یہ پوری ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. قد حرف تحقیق.
اہتدوا، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال اور یا، یہ باب افتعال سے ہے. باب افتعال کا وزن ہے افتعال یفتعل، اہتدیا، یہ افتعلو کے وزن پہ یہ بنے گا اہتدیو، افتعلو اہتدیو. تو یہ یا جو ہے لام کلمہ متحرک ہے تو اپنے ما قبل کی حرکت کے مطابق اس میں تبدیلی آتی ہے. تو ما قبل جو ہے وہ زبر ہے، تو زبر کی مطابقت والا جو حرف علت ہے وہ ہے الف. تو اس واو اس یا کو ہم کس میں تبدیل کریں گے؟ پہلے الف میں. اہتدا، ابھی کیا ہے؟ واو اور الف ساکن ہے تو اس الف کو ہم گرا دیں گے تو یہ کلمہ ہمارا بن جائے گا اہتدوا. یہی ہمارا کلمہ ہے اہتدوا. واو عطف ہے، ان پھر حرف شرط ہے. تولو، یہ کیا ہے جی؟ واو لام اور یا اس کا ثلاثی مجرد میں روٹ ورڈ ہے. 3 حرف ہیں. ولی جس کو کہتے ہیں موڑنے والا، پھیرنے والا، پھیر جانا، پھر جانا. تو یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے. باب تفاعل کا وزن ہے تفعل یتفعل، تفعل تفعل تفعلو، یہ لفظ ہے ہمارا یہ. تو واو لام یا کو اس وزن پہ لے کر اگر آئیں تو یہ کیا بنے گا جی؟ تولیو. ایگزیکٹلی سیم قواعد یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گے. کیسے کہ لام کلمہ یہاں پہ بھی یا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس یا کی مطابقت والی حرکت جو ما قبل ہے وہ نہیں ہے، پے زبر ہے تو زبر کے مطابق یہ پہلے الف میں بدلے گا. تو یہ الف ساکن واو ساکن اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ الف گر جائے گا، واو نہیں گرے گی تو یہ لفظ بنے گا تولو. فا کیا ہے جی؟ پھر یہ رابطہ لی جواب شرط ہے. جواب شرط رابطہ. انما اس کو کہتے ہیں جی کلمہ حصر. انما کلمہ حصر ہے یہاں پہ. ہم یہ ضمیر منفصل ہے، ضمیر منفصل. فی حرف جر، شقاق اسم مصدر، فا عطف، فسیکفیکہم اللہ میں فا جو ہے حرف عطف ہے اور تعقیب ہے. تعقیب لفظ عقب سے ہے، اس کے فوراً بعد یہ کام ہونے والا ہے ترتیب سے. یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے ہو جائے اور وہ بعد میں ہو. فا عطف کے لیے اور تعقیب کے لیے. جی واو جب دو حروف کے دو جملوں کے درمیان ہو یا دو اسماء کے درمیان ہو، خاص طور پہ جملے میں، تو واو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فعل صادر ہوا ہے پہلا کب ہوا ہے، بعد والا کب ہوا ہے، پہلا پہلے ہوا ہے یا بعد والا بعد میں ہوا ہے. نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی پہلے ہو گیا. یہ واو ہمیں یہ ڈکلیئر نہیں کرتا کہ کون سا فعل پہلے ہوا، ٹھیک ہے. فا جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ پہلی بات پہلے ہوئی ہے، بعد والی بعد میں ہوئی ہے. پھر ایک ثم بھی آتا ہے. ثم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پہلی بات پہلے ہوئی ہے اور دوسری کچھ دیر کے بعد ہوئی ہے.
فا کے بعد ہے کہ یہ ہوئی بعد میں ہے. دونوں ثم اور فا دونوں بعد والی بات کو بعد میں ہی شو کرتے ہیں، لیکن یہ فوراً کا معنی دیتا ہے. اس کے ہونے کے فوراً بعد یہ ہو گیا. لیکن اگر ثم آئے گا تو اس کے کچھ دیر بعد ہوا، وہ تھوڑا وقفہ آئے گا چاہے کتنا بھی آئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سین حرف استقبال، سین حرف استقبال. یکفی، یہ کاف فا اور یا مادہ ہے، یہ کفا یکفی. ضربا یضربو کے وزن پر آتا ہے جی یہ، تو یضربو کا وزن جو ہے یکفی یو، یکفی یو. تو یکفی یو میں کلیہ یہ ہے کہ یا اگر حلف علت لام کلمہ متحرک آ جائے تو یہاں پہ تھا ان دونوں سے ماقبل زبر تھی، دال کے اوپر بھی زبر اور لام کے اوپر بھی زبر، لیکن یہاں پہ ماقبل کے اوپر زیر ہے، نیچے زیر ہے اس کے. تو اس کا کلیہ یہ ہے کہ اگر زیر آ جائے تو اس کی حرکت کو حذف کر دیا جاتا ہے، ساکن ہو جاتی ہے وہ. یکفی، تو یہی ہمارا کلمہ ہے یکفی کا. کاف ضمیر ہے جی، یہ کاف جو ہے وہ ضمیر منصوب. منصوب اس لیے کہ فعل کے بعد آ رہی ہے. فعل سے پہلے، فعل مضارع سے پہلے سین آ کے اس کو استقبال کر رہا ہے، یعنی اس کو مستقبل میں واضح کر رہا ہے، حال کا معنی اس میں ختم ہو رہا ہے. پھر دوسرا ضمیر آئی ہے ہوم، یہ بھی ضمیر ہے اور یہ بھی منصوب ہے، اور یہ بھی کچھ مفعول بنے گی جو بھی منصوبات میں سے ہے. اللہ اس میں جلالہ. یہ واو جو ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، استئنافیہ، یہ واو استئنافیہ ہے. ہوا ضمیر مرفوع منفصل. السمیع سین میم عین مادہ ہے، عین لام میم مادہ ہے، اور دونوں ہی اس میں مبالغہ ہے فعیل کے وزن پہ. سمیع علیم تو الف لام کے ساتھ آیا ہے تو وہ حروف شمسی میں سے ہے، اس کو پڑھیں گے السمیع، اور یہ حروف قمری میں سے ہے عین، تو اس کو العلیم پڑھیں گے. صبغۃ، یہ صاد با اور غین، یہ اس میں مصدر ہے. اللہ اس میں جلالہ، واو عطف، من موصول، من استفہامیہ ہے. کون ہے وہ؟ من جو ہے اس میں استفہام ہے. احسن مبالغے کا صیغہ ہے، یہ ہم کہیں گے افعل اظلم کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے. سوری، اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں تفضیل. یہاں پہ اظلم، یہ بھی اس میں تفضیل ہے. من حرف جر، اس میں جلالہ، اسم واو. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ واو جو ہے عطف ہے. نحن ضمیر مرفوع منفصل، لہو جار جمع مجرور مرکب جاری.
عابدون عین با اور دال سے فاعل کے وزن پہ عابد. عابد تو یہ حالت رفعی میں ہے. عابدو عابدان عابدون تو یہ ہمارا کلمہ جو ہے وہ مرفوع ہے. قل قاف واو اور لام سے ہے. یہ فعل امر ہے. اس میں انت ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے. فعل امر کے پہلے صیغے میں انت کی ضمیر چھپی ہوتی ہے اور یہ انت سے مراد از اکول ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جو ہے استفہام. یہ ہا جیم اور جیم یہ ہے روٹ ورڈ اس کا. ہا جیم جیم یہ بنے گا حاججا یحاججو. تو یہ فعل مضارع ہے. یہ لفظ بنے گا تفاعلون کے وزن پہ. تو بنا لیتے ہیں ایک بار. تحاججون تو حاججون میں جب دو کلمے ہم جنس اکٹھے آ جائیں اور دونوں ساکن ہوں تو پہلے کو دونوں متحرک ہوں اپنے یا صاحب یہ پہلا متحرک ہے دوسرا بھی متحرک ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے کو ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کریں گے. تو جب ہم اس جیم کو ساکن کر دیا تو یہ جیم اس جیم کے اندر ادغام ہو جائے گا تو یہ لفظ مشدد ہو جائے گا اور حرکت اس کو وہ ملے گی جو دوسرے کی ہے. تو یہ بنے گا تحاجون. تو اس کے اوپر مد اس لیے آئے گی کہ پہلا ساکن جو ہے وہ سبب مد تھا اور الف مدہ محل مد ہے. تحاجون جی یہ 5 سے 6 حرکات جی 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 بے شمار بار نمبر تو نہیں مجھے یاد لیکن کافی بار ہے. ضمیر منصوب فی حرف جر اللہ اسم جلالہ. وَهُوَ رَبُّنَا یہ واو جو ہے یہ واو حالیہ ہے. یہ واو حالیہ وہ ہوتی ہے جو بعد والا جملہ ما قبل میں کسی فعل یا فاعل یا مفعول کا حال بیان کر رہا ہو. وہ اگلے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ کیا کر رہا ہے یہ. ہوا ضمیر مرفوع منفصل. ربنا مرکب اضافی. اسم جمع اسم. واو عطف. ربکم یہ بھی مرکب اضافی. واو پھر یہ حالیہ ہے. لنا مرکب جاری. اعمالنا یہ بھی مرکب اضافی. واو پھر عطف آ گیا. لکم مرکب جاری. اعمالکم مرکب اضافی. یعنی 2 اسماء کا مرکب اضافی ہے اور حرف جارہ کا اور اسم کا مرکب جاری ہے. واو پھر یہ حالیہ ہوگا. یہ بھی حال بیان کر رہی ہے. نحنو ضمیر مرفوع منفصل. لہو مرکب جاری. مخلصون اسم فاعل. اسم الفاعل. یہ کیا ہے جی؟ یہ خا لام اور صاد مادہ ہے اس کا.
تو اخلص یخلص سے یہ باب افعال سے یخلصون، تو یا علامت مضارع کو میم سے بدلیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا ہمارا مخلصون. اس کو کہتے ہیں حرف عطف متصلہ. متصلہ وہ ہوتا ہے جس کے ماقبل کی عبارت میں ایک حمزہ موجود ہو، اس لیے اس کو متصلہ متصلہ کہا جاتا ہے. تقولون قال یقولو سے تقولون، یہ کیا ہے جی؟ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ. ان حرف مشبہ بالفعل. ابراہیم اسم، اسماعیل بھی اسم، اسحاق بھی اسم، یعقوب اسم، اسبات اسم، سین با اور تو سبت. یہ اس ایسی جھاڑی کو کہتے ہیں جس کی جڑ ایک ہو اور برانچیں بہت زیادہ ہوں، اسی سے ہے اسبات. پچھلے لیکچر میں بھی بات ہوئی ہے اس کے. کانا فعل ناقص ہے، جمع مذکر حاضر غائب کا صیغہ ہے، تو فعل ناقص. ہود اس او نصارا اس. کل فعل امر. حمزہ استفہامی انکاری. استفہامی اس کو ہم کہیں یہاں پہ بھی لکھ لیتے ہیں انکاری. یہ بھی ہے حمزہ استفہامی انکاری. انتم ضمیر مرفوع منفصل. اعلمو اظلمو کے وزن پہ اسم تفضیل. متصلہ. اللہ اسم جلالہ. واو عطف. من موصولہ، یہ بھی اس میں تفضیل. من یہ مرکب جاری حرف جارہ کے بعد. کاتما فعل ماضی پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. شہادتن اسم مصدر. عند اسم ظرف. ہو مجرور متصل کیونکہ یہ ظرف کے بعد آئی ہے. من حرف جر اللہ اسم جلالہ. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق تفصیل سے ہر لفظ کے بارے میں بحث کہ وہ کیا ہے، کس حالت میں ہے، مصدر سے فعل کیسے بنے، یہ ساری چیزیں ایکسپلین ہو گئی. آگے چلتے ہیں.
آگے چلتے ہیں جی علم نحو کے بارے میں. فَإِن حرف شرط ہے. حرف شرط یہ کلیہ ہے کہ کوئی بھی حرف شرط جمع ماضی از اکول ٹو مضارع ہو جاتا ہے. تو یہ شرط لگی ہے اگر تم وہ ایمان لائیں گے. کس کی مثل؟ بمثلی ما آمنتم. یہ ما موصولہ ہے، اس کا یہ صلہ ہے. یہ موصولہ اور اس کا یہ پورا صلہ. اس میں تم جو ہے وہ علامت ضمیر ہے اور یہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے. ہا ضمیر جو ہے یہ فعل کے بعد آئی ہے تو یہ منصوب ہو کر مفعول بھی بن رہی ہے. تو ہم کہیں گے با کا معنی ہوتا پر، جب آمنا کے معنی میں آئے. آمن تم اس پر جس طرح ایمان لائے ہو، اگر وہ بھی ایمان لے آئیں تو یہ شرط ہے. ان کے ساتھ یہ پورا جملہ جو ہے یہاں تک یہ ہم کہیں گے جی یہ شرط لگی ہے. ان حرف شرط کے بعد والا یہ پورا جملہ شرط کے طور پر ہے کہ پس اگر جس طرح تم ایمان لے آئے ہو اس پر وہ بھی ایمان لے آئیں تو کیا ہوگا؟ فا کے بعد اس کا جواب آ رہا ہے، یہ جواب شرط ہے. یہ فعل ماضی ہے لیکن ہم کہیں گے محلن یہ مجزوم ہے، جواب شرط کے معنی میں آ رہا ہے. تو تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. یعنی دونوں کے اوپر ان عمل کرے گا. ان اس ماضی پہ بھی کرے گا، اس ماضی پہ بھی کرے گا، اس ماضی پہ کرے گا. وَإِن تَوَلَّوْا پھر شرط آئی ہے واو حرف عطف. فَإِن وَإِن یعنی یہ جو ہے یہ اس جملے کے اوپر شرط اور جواب شرط کے بعد یہ جو ہے پھر شرط اور جواب شرط ہے. اچھا جی اس میں شرط کیا ہے؟ یہ ہے شرط، حرف شرط. یہ جملہ ہے شرط کا اور یہ فا کے بعد یہ فا جو ہے اس کے بعد جواب آئے گی تو یہ ہے جملہ شرط کا. یہ ہے حرف شرط، یہ ہے صرف شرط. تولو وہ سب، اس میں واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے، مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے. یہ اگر وہ سب کے سب منہ پھیر لیں گے، منہ موڑ لیں گے، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہوگا؟ فا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انما ہم فی شقاق. تو یہ جواب شرط ہے. شرط ہے منہ پھیرنا، اگر منہ پھیرا تو یہ جواب شرط ہوگا. شرط پوری ہونے کے بعد یہ جواب ملے گا، اگر شرط پوری نہیں ہوگی تو یہ جواب نہیں ملے گا. شرط کیا ہے جی؟ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات، میں نے یہاں اس کو کہا تھا یہ کلمہ حصر ہے. کلمہ حصر ڈاکٹر صاحب، یہ کلمہ حصر جو آتا ہے نا، انما، یہ حصر کا معنی اس شکل میں ہے کہ اس کے بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہ اس کو محصور کر لیتا ہے. محصور کا مطلب ہے کہ اس کے گرد و نواح میں ایک لائن ڈرا کر لی جاتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی بندہ داخل ہوگا اور نہ اس سے
باہر نکلے گا. تو کلمہ حسر نے ہم کو محصور کر لیا ہے. تو یہ ہم کون ہے؟ جو واو ہے یہی لوگ ہم ہیں. واو کون ہے؟ وہ سب جنہوں نے جو منہ پھیر لیں گے. اگر وہ منہ پھیر لیں گے تو یہ جو وہ سب ہیں یہی وہ ہم ہے جو وہ سب ہیں. یہ ایک ہی گروپ ہے. تو اگر ایسا وہ کریں گے تو جواب شرط میں کیا ہوگا؟ انما ان کو محصور کر رہا ہے کہ یہ کیا ہوں گے؟ فی شقاق، ضد میں ہوں گے. تو یہ ہے اس کا انما کے کلمہ حسر ہونے کی جو چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. اپنے بعد میں آنے والے اسم کو محصور کر لیتا ہے. تو ہم جو ہے یہاں پہ یہ مبتدا ہے اور فی شقاق اس کی خبر ہے. انما ہم فی شقاق، ہم مبتدا ہے اور فی شقاق جار اور مجرور ہو کر متعلق محذوف خبر، بہرحال خبر متعلق تو وہ ضد میں ہے. آگے چلتے ہیں جی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب، یکفیک، یہ دو مفعول ہے. یکفی ان قریب، اس کا معنی ہوگا ان قریب، اس کا معنی ہوگا پس. ان قریب. یکفی کافی ہے. کس کو کافی ہے؟ کا کو. تمہیں. کس کے مقابلے میں؟ ہم کے مقابلے میں. تو یہ جب دو ضمائر اس طرح اکٹھی آ جاتی ہیں تو اس کا معنی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اللہ، یکفی کا جو فاعل ہے وہ اللہ ہے، اسم. یہ مرفوع اسم جو ہے یہ فاعل ہے اس ماقبل فعل کا. یہ ہے فعل. اس فعل کے اندر مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا ہے. تو ان قریب کاف جو ہے یہ مفعول ہے. کافی ہے اللہ. کس کو کافی ہے؟ یہ منصوب ہو کر مفعول ہے، مفعول اول. مفعول ثانی کیا ہے؟ ہم. تو پس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہے. واو استئناف ہے. ہوا یہاں پہ مبتدا ہے اور السمیع علیم یہ خبر اول اور خبر ثانی، یہ دونوں خبریں ہیں اس کی، اس مبتدا کی. اور بے شک وہی، اور وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ. ومن احسن، اور کون ہے وہ جو، کون. احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. من اللہ صبغۃ، تو کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ من اس میں استفہام ہو کر مبتدا ہے اور احسن من اللہ یہ اس کی خبر ہے. صبغتن یہ کیا ہے جی؟ یہ تمیز ہے، یعنی اس کا جو منصوب ہونا ہے وہ تمیز سے پہچانا جائے گا. تو یہ تمیز کر رہا ہے کہ جیسے ہے نا کوئی بھی مثال لی جاتی ہے اس میں وہ اسم جو ہے وہ کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے بے لحاظ رنگ، رنگ کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ کون اچھا ہو سکتا ہے. یہ سوالیہ انداز میں یہ اللہ ہی کے رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ واو جو ہے یہ عطف ہے. نحن مبتدا ہے اور عابدون اس کی خبر ہے. یہ ہے مبتدا اور یہ ہے اس کی خبر.
یہ متعلق خبر ہوگا عابدون کے، اور ہم صرف اسی کی ہی عبادت گزار ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے ہی بندگی کرنے والے ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے، فعل امر پورا ایک جملہ ہے، کیا یہ فعل امر ہو کر پورا جملہ ہے؟ آپ فرما دیجئے کیا اتحاجون، اس میں علامت ضمیر مرفوع فاعل، نا ضمیر منصوب مفعول، اور یہ فعل، یہ کیا جھگڑا کرتے ہو تم سب؟ مفعول بہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نا کے ساتھ، ہمارے ساتھ، جمع کا صیغہ ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے ان سب لوگوں کو، کیا تم سب کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو جی آپ فرما دیجئے کہ کیا تم سب کے سب جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا، اس واو کو ہم نے کہا تھا حالیہ، تو یہ واو حالیہ جو ہے اس جملے کا، یہ جملہ جو ہے حال ہے کس کا؟ اس مفعول کا جو اتحاجون نام نا ہے۔ یہ اس کا حال ہے، اور پھر یہ بھی اس کے اوپر، حال کے اوپر عطف ہے، یہ بھی اس حال کے اوپر عطف ہے، یہ تینوں اس کے حال ہے۔ یعنی آپ فرما دیجئے کہ تم سب اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، تو یہ جو ہم ہیں مفعول بہ بن رہے ہیں یہاں پہ، اس ہم کا اندر سے حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوا ربنا و ربکم، وہ اس بات پہ یقین لائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، یہ ان کے اندر کا حال ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو صرف اسی کی ہی خالصتاً بندگی کرنے والے ہیں۔ تو یہ تینوں جملے جو ہیں یہ حال بنیں گے اس نا ضمیر کے جو مفعول بہ بن رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کو، گرد و نواح کے بندوں کو اس وقت کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ تو ہمارا تو حال یہ ہے، ہم تو اس بات پہ یقین لائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم تو خالصتاً اسی کی ہی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ رب نا کی اگر ہم کر لیں تھوڑی سی، رب ہوا مبتدا اور رب خبر، و رب یہ معطوف، کس پہ معطوف؟ اس رب پہ۔ ربنا و ربکم یہ مرکب عطفی ہوگا، مرکب عطفی مل کر پوری خبر بنے گی اس مبتدا کی،
اور یہاں پہ یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر، اعمالنا لنا واعمالکم لکم، تو یہ دونوں جملے ایک ہی نوعیت کے ہیں، یہ اس کی خبر ہے، خبر مقدم ہو گئی ہے۔ یہاں پہ بھی مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے، تو ایک ہی نوعیت کے دونوں جملوں کے ساتھ یہ مرکب عطفی ہے، اور یہ حال ہے، یہ واو حالیہ ہے، یہ بھی ان کا حال ہے۔ چاہے اس حال کو اکیلا حالیہ مان کر اس کو عطفی اور اس کو عطفی مان لیا جائے، چاہے اس کو حالیہ پھر مانا جائے اور یہ ان کا حال ہے، پھر اس کو واو کو حالیہ مانا جائے اور یہ ان کا حال ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ جملہ سیم نوعیت کا ہے۔ نحنو یہاں پہ کیا ہے جی؟ مبتدا، اور یہ اس کی خبر ہے، اور یہ متعلق خبر ہے لہو۔ وَنَحْنُ مُخْلِصُونَ، کس کے؟ لہو کے، یعنی اللہ ہی کے خالص ہو کر عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، یا تم یہ کہتے ہو، ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ حمزہ استفہامی انکاری ہوتا ہے۔ حمزہ استفہامی انکاری وہ حمزہ ہوتا ہے جس کے ما بعد والی عبارت کو، اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں اکثر یہ دیا کرتا ہوں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، نہیں پسند کرے، یعنی یہ ہے حمزہ استفہامی انکاری۔ تو کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سب کے ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ تینوں یہ حال ہے ہمارے۔ ام تقولون، یا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کانو ہودن او نصارا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ حمزہ استفہامی انکاری کا مطلب اس طرح واضح ہے، جیسے وہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح یہ انکاری کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم سوچتے ہو ایسی بات نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے۔ یہ پھر اسی نوعیت کا ایک جملہ ہے۔ اچھا، اس کو ان ابراہیم، ان کا اسم، اسماعیل ان کا اسم، اسحاق اسم، یعقوب اسم، اسباط اسم، کانو، یہ واو جو ہے ہم کہیں گے افعال ناقصہ میں یہ اسم کانا ہے، اور یہ اس کی خبر ہے، خبر کانا، دونوں، او ہودن او نصارا، دونوں خبر کانا۔ تو یہ کانو میں اسم کانا واو جمع کی ہے، کون ہے یہ ہے 1 2 3 4 5 اسماء جو ہے کانو کے اندر واو کی شکل میں آ گئے، کہ وہ سب کے سب تھے یہودی یا نصارا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حمزہ استفہامی انکاری اس بات کی نفی کر رہا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ کل، آپ فرما دیجیے، یہ بھی حمزہ استفہامی انکاری ہے، یہ بھی اسی معنی میں آئے گا۔ انتم مبتدا اور یہ اس کی خبر، ام اللہ، یعنی اللہ اس میں جلالہ کا لام مشدد ہو کر ساکن ہے، تو یہ میم بھی ساکن تھا، تو اس لیے اس کے پہلے میم کو کسرہ ملی۔ یہ جو ام اللہ ہے، میم کو جو کسرہ دی ہے وہ تجوید نے دی ہے، اس کا صرف و نحو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اور کون ہے بڑا ظالم؟ من، یہاں پہ من اس میں استفہام ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، من اس میں استفہام ہو کر مبتدا ہے، یہاں پہ اسم ہو کر مبتدا ہے، تو یہ اس کی خبر ہے۔ کون ہے بڑا ظالم؟ من سے، یہ دوسرا من ہے موصولہ، اور من کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، یہ جار ہے
جمع یہ اسم مجرور ہے، تو یہ مرکب جاری ہے. لکھنے میں پہلے من کا نون جو ہے اس کا ادغام ہو چکا ہے اس میم کے اندر. تو من کون ہے بڑا ظالم اس من سے، تو من کون ہے، یہ اس کا صلۃ الموصول ہے. صلۃ الموصول کیا ہے جی؟ یہ کاتامہ، اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جی، وہ من کی طرف لوٹ رہی ہے. کون سے من؟ اسی من کی طرف. کاتامہ چھپایا، یہ منصوب ہے، اسم منصوب ہو کر مفعول بن رہا ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے گواہی کو چھپایا، عندہ اس کے پاس، من اللہ اس کے اپنے پاس، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ سے چھپا کر اس نے گواہی کو اپنے پاس رکھا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آگے آ رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اس کی صرف و نحو ہم بیان کر چکے ہیں 85 نمبر آیت میں. جو اس کو دیکھنا چاہے وہ 85 پہ جا سکتا ہے. اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ ہے 141 نمبر آیت. تو 141 جو ہے وہ آیت 134 والی آیت کا بالکل 100% ڈیٹو کاپی ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ ایکسپلین نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج ہم نے پہلا پارہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، جز واحد. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کا تھوڑا ٹاپک لمبا بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے بعد ہماری آلموسٹ 2 مہینے کے لیے چھٹی ہوگی. ڈاکٹر صاحب بھی چھٹی جا رہے ہیں، اس کے بعد میں نے بھی جانا ہے، یہ ہے سبب. تو ہم 2 مہینے کے بعد یہ جز پہلا ختم کرنے کے بعد ہم ارادہ کیا ہے ساری مینجمنٹ نے کہ ہم اما یتساءلون کا جو جز ہے 30واں پارہ، اس کو ہم آخر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ہم سپٹمبر میں بیک ہوں گے اور سورہ ناس سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے اور ہمارا سیکھنا اور سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ.